بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام لا غنا کالعقل ولا فقر کالجہل ولا میراث کالادب ولا ظہیر کالمشاورہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی عالم اسلام کی اس بنیادی چیز کا نام ہے کہ جس کے اوپر دوسرے تمام احکام اسلامی پورے ہوتے ہیں۔ اگر انسان واقعی تقوی پروردگار کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو یقین مانیے کہ کوئی حکم اسلامی اس سے چھوٹ نہیں سکتا ہے، اور کوئی ایسی چیز کہ جس کو خداوند متعال نے منع کیا ہو وہ اس کو انجام نہیں دے گا۔ تقوی در واقع اختصار میں، شارٹ میں، مختصر میں احکام اسلامی کے ہی عمل کرنے کا نام ہے کہ جن چیزوں کا خداوند متعال نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرے، اور جن چیزوں سے خداوند متعال نے روکا ہے انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے۔ اسی کا نام تقوی ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ انسان خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتا رہے کہ آپ بھی مثلا تقوی کو اختیار کریں، آپ بھی تقوی میں شریک ہو جائیں، آپ بھی دینداری میں شریک ہو جائیں۔ اگر یہ تقوی کی ایک لہر دوڑ گئی تو یقیناً دینداری کی لہر دوڑ جائے گی۔ اور بالخصوص تقوی صرف نماز و روزے کا نام نہیں، کیا ہے جن چیزوں کو خداوند متعال نے حکم دیا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو مثلا مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، صرف دعائیں پڑھ رہے ہیں، صرف نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو گھر سے نکل ہی نہیں رہے، نہیں، احکام پروردگار پہ عمل کا نام ہے تقوی۔ کیا مطلب؟ یعنی متقی وہ لوگ ہیں کہ جو صرف نمازی نہیں بلکہ تمام خدا کے احکام پہ عمل کریں، یعنی مظلوم کی حمایت بھی کریں، یعنی ظالم کی مخالفت بھی کریں، یعنی کسی حقدار تک اس کے حق کو بھی پہنچائیں۔ تقوی اس کا نام ہے۔ یعنی خود تو دیندار بنے، دوسرے کو بھی دیندار بنانے کی کوشش۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، ہم تو بھائی دعائیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، دوسرا نہیں کر رہا ہے تو ہم سے کیا مطلب؟ کیوں نہیں مطلب ہے؟ امر بالمعروف سب پہ واجب ہے، یہ بھی تقوی کا حصہ ہے۔ نہی عن المنکر سب پہ واجب ہے، یہ بھی تقوی کا حصہ ہے۔ برے لوگوں سے نفرت کرنا جس کو ہم تبرہ کہتے ہیں یہ سب پہ واجب ہے، یہ بھی تقوی کا حصہ ہے۔ اچھے لوگوں سے محبت کرنا جس کو ہم تولا کہتے ہیں، چونکہ تولا و تبرہ بالخصوص اہل بیت اور ان کے دشمنان کے لیے مخصوص ہے لیکن بالعموم سب کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنے اچھے ہوں گے یقیناً اہل بیت کے چاہنے والے ہی ہوں گے، اور دشمنان اہل بیت میں سے کوئی اچھا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اہل بیت ہی اچھائی کا معیار، تو اپنے آپ ہر اچھا ان سے منسلک ہوتا جائے گا، ان سے آ کے ملتا جائے گا۔ لہذا تقوی صرف نماز و روزے و دعا کا نام نہیں ہے بلکہ تمام احکام اسلامی پہ عمل کا نام تقوی ہے۔ آئیے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق متقین کے صفات میں سے ایک صفت کی جو کہ آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی ہے، اور یقیناً علی کا چاہنے والا اگر علی سے محبت کرتا ہے تو اس بات کی کوشش کرے گا کہ جیسا علی چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو ویسا
بنا لے، اور اگر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کے لیے مولا کے کلام بہت قیمتی ہے، نہج البلاغہ بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اس میں وہ لکھا ہے کہ علی ہم کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور جیسا علی چاہتے ہیں ویسے ہی امام زمانہ بھی چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان واقعی وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو ان چیزوں پہ یقیناً عمل کرے گا، نہ کہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، نہ کہ صرف زبانی نعرہ نہیں، بلکہ ان سب کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی اپنے آپ کو اس پیمانے اور اس معیار پہ لے کے آئے گا جیسا ہمارا مولا ہم سے چاہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ متقی کے صفات میں متقی وہ لوگ ہیں کہ جو فاقے میں بھی خودداری کرتے ہیں۔ خودداری کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو بچانا۔ محفوظ رکھنا اور بچانا کسے؟ عام اصطلاح میں خودداری اسی کا نام ہے کہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، کسی اور سے اپنے مشکلات و پریشانی بیان نہ کرنا۔ ہمارے دین اسلام میں خودداری بہت اہم چیز ہے، بڑی تاکید کی گئی ہے، تنبیہ کی گئی کہ انسان خودداری کو باقی رکھے، اور دوسروں سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم کو یہ احساس ہو جائے کہ کوئی مشکل میں ہے تو فوراً اس کی مشکل کو حتی الامکان ختم کرنے کی کوشش کرو تاکہ اس کی خودداری باقی رہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ اگر خودداری ٹوٹ گئی تو یعنی اس کی غیرت ٹوٹ گئی، بے غیرت ہو جائے گا، پھر اس کے بعد وہ ہاتھ پھیلانے لگے گا، اور جب وہ ہاتھ پھیلانے لگے گا تو یہ سماج کی مشکل بن جائے گی۔ لہٰذا بہت زیادہ تاکید ہے وہ ضرورت مندوں سے کی گئی ہے۔ کیا مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کے لیے کہ انسان میں وہ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فقر کے حالت میں بھی، یعنی جب فاقہ ہوتا ہے، فاقے کی حالت میں بھی، فاقہ کسے کہتے ہیں؟ فاقہ یہ کہ انسان مثلا ایک ٹائم کھا رہا ہے ایک ٹائم کھانے کو نہیں، جب کھانے کو نہ ہو اسے فاقہ کہتے ہیں، دونوں ٹائم کھانے کو نہ ہو۔ انسان کے مالی حالات کتنے خراب ہوں گے؟ اتنے ہی تو خراب ہوں گے کہ اس کے پاس کھانے پینے کو بھی نہ ہو، لیکن مولا کہتے ہیں کہ تم فاقے میں بھی خودداری کرو، یعنی اس حالت میں بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھو، کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ عزیزان محترم انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن بات آ گئی تو صرف 2 جملوں میں کہتے چلیں کہ ماہ مبارک رمضان نزدیک۔ اچھی بات نہیں ہے لیکن بہرحال کہنا بھی ضروری۔ دنیا کو معلوم ہے کہ ہماری قوم کے اکثر لوگ اس ماہ مبارک رمضان میں خمس نکالتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے دینی اداروں کے سامنے ضرورت مندوں کی کتنی لمبی لائن ہوتی ہے، نہیں ہونی چاہیے یہ لائن، یہ صف، یہ بھیڑ نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں طرف سے غلطی ہے، ادھر سے بھی غلطی ہے کہ وہ کیوں اپنے آپ کو اتنا گرائیں کہ وہ ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے۔ علی کہتا ہے کہ فاقے میں بھی خودداری کرو۔ یقیناً اس میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو فاقے کی حد تک نہیں آنا چاہیے، اپنی ضروریات کو خدا سے بڑا کون ہوگا، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، انشاءاللہ خدا وسائل پیدا کرے گا، خدا پہنچائے گا، بشرطے کہ خود وہ اپنی ذمہ داریوں کو ترک نہ کرے۔ دوسری طرف سے جن لوگوں نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ فقراء اور غریبوں کی مدد کریں گے، وہ یہ کوشش کریں کہ ضرورت مند ان کے دروازے پہ نہ آنے پائے، وہ یہ کوشش کریں کہ ضرورت مند کی ضرورت کو وہیں پوری کر دیں، اس لیے کہ یہ پورا نظام ہے، سسٹم ہے۔ کیوں ضرورت مند کی بھیڑ کیوں نہ ہو، لائن کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ اس بات کو تفصیل سے پیش کریں۔ اگر ضرورت مند یہاں پہ نہیں آتا ہے تو اس کے مثبت پازیٹیو پوائنٹس بہت زیادہ ہیں، اور اگر اس کو آنا پڑتا ہے یا آتا ہے تو اس کے نگیٹو پوائنٹس بہت زیادہ ہیں کہ جو قوم کے نقصان میں بھی ہیں، اور اس چیز کو، قوم کی کمزوری کو دوسری قوموں پہ عیاں بھی کرتے ہیں، جو خود ایک بہت نقصان دہ چیز ہے۔ لہٰذا یہ دونوں طرف سے مشکلات ہیں، اور پھر ان مشکلات کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ جو واقعی ضرورت مند نہیں۔ بہت سے اس میں ایسے ہوتے ہیں، تجربات ہیں، آپ کے بھی تجربات ہیں، آتے ہیں دیکھتے ہیں سبھی مانگ رہے ہیں، وہ بھی مانگنے آ جاتے ہیں، فری مل رہا تو کیا مشکل۔ حتیٰ کہ بات ہم نے کسی موقع پہ کہی بھی تھی لیکن بات آ گئی تو صرف اشارہ کرتے چلیں۔ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سید بھی نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہمیں سعادت دے دیجیے آپ۔ ہم نے آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا تھا نا، تو شاید 2 سال 3 سال ہو گئے، ایک واقعہ ہم نے پیش کیا تھا احمد آباد میں۔ ایک صاحب مانگنے گئے سہم سعادت، انہوں نے کہا ہم سید ہیں۔
تو معلوم ہوا کہ وہاں پہ جو مسجد یا جو ادارہ ہے وہاں پہ پیش نماز نہیں. تب ان کو یہ معلوم ہوا کہ پیش نماز کی ضرورت، کہا ہم پیش نماز بھی ہیں، مولوی بھی، نماز بھی پڑھانے لگے، سہم سعادات بھی لیا، سب کچھ لیا. بعد میں کچھ یو پی کے لوگ جہاں سے وہ آئے تھے، ان کے آس پاس کے لوگ ادھر سے گزرے، دیکھا کہا یہ نہ مولوی ہے، مولوی تو نہیں ہے، سید بھی نہیں ہے، شیعہ بھی نہیں ہے. یہ ہر مانگنے والے کو ایسے نہیں دیا جاتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سینٹرلائز سسٹم ہونا چاہیے. ایک کوئی کمیٹی ہو، ایک کوئی ادارہ ہو کہ جو ان چیزوں کو سینٹرلائز کرے، پھر دیکھے کہ جو ضرورت مند ہیں ان کو جا کے دے، تحقیق کرے، اور واقعی جو مستحق ہیں ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے. لہذا یہ فخر اگر واقعی ہم اسلامی نظام پہ عمل کریں تو یہ فخر ہماری قوم میں نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی اسی سہم سعادات کو لے کے عیش کرتا ہے اور ایک اسی سہم سعادات کا مستحق بھوکوں مرتا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک آدمی ایک مد کے لیے 10 جگہوں سے لیتا ہے اور ایک آدمی کو ایک جگہ سے بھی نہیں ملتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لینے والا تو ذمہ دار ہے ہی ہے، لیکن اگر دینے والا واقعی تحقیق نہیں کر رہا تو وہ بھی ذمہ دار ہے. خمس آپ نے نکالا ہے، نکال دیا تو اب آپ کا نہیں رہ گیا. یہ تصور نہ ہونا چاہیے کہ ہمارا خمس ہے جو دل چاہے کریں. نہیں. سہم امام کیوں پرمیشن سے خرچ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا نہیں ہے، جس کا ہے اس کی اجازت سے خرچ ہوگا، یا جس کو اجازت ہے، جس کو رائٹ ہے، جس کو حقوق. سہم سعادات بھی آپ کے پاس امانت ہے. آپ تحقیق کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط ہاتھوں میں پہنچ جائے اور واقعی مستحق، واقعی ضرورت مند ہو، اس تک نہ پہنچ سکے. اور اگر نہیں کی تحقیق تو روز محشر آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. وہاں بھی نہیں چلے گا کہ سب دیتے تھے لہٰذا دے دیا، ہمیشہ سے دیتے آئے لہٰذا دے دیا، اور دیکھنے میں بڑے معتبر لگے اس لیے دے دیا. انہوں نے اپنے آپ کو مثلا مولوی، جیسا کہ اس واقعے میں ہوا ہے، اپنے آپ کو مولوی پیش نماز کہہ دیا تو اب ظاہر سی بات ہے وہ عالم ہے، معتبر ہیں، کیا کہیں دے دیا. نہیں، یہ سب وہاں کچھ نہیں چلے گا. آپ نے تحقیق کیوں نہیں کہ خداوند متعال اس چیز کا آپ سے حساب لے گا. بہرحال ایک تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. آئیے آپ کے سامنے نے جس مولا کے جملے کو پیش کیا ہے، مولا ارشاد فرماتے ہیں لا غنا کالعقل، عقل کے جیسا استغنا کوئی نہیں ہے. لا فقر کالجہل، اور جہالت کے جیسی فقیری کوئی نہیں ہے. ان دو جملوں پہ اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے. تیسرا جملہ لا میراث کالادب، ادب کی جیسی کوئی میراث نہیں. میراث کسے کہتے ہیں؟ میراث وہ چیز ہے جس کو ماں باپ چھوڑ کے مرتے ہیں اور اولاد کو ملتی. جب ہمارے زمانے میں اور اس ماحول میں میراث کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ میراث سے ہی سمجھتے ہیں کتنے مکان چھوڑے، کتنا بیگ میلس ہے، کتنی گاڑیاں ہیں. اگرچہ اس میراث میں بھی ہم بہت دھاندلی کرتے ہیں. ایک جو بہت بڑا حق مارا جاتا ہے کہ وہ میراث اسلامی طریقے سے بٹتی ہی نہیں ہے. نارملی سب کو نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے آگے ہم سے مسئلہ پوچھا ہے، ہم خود جانتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ بٹتی ہے. اکثریت میں اسلامی طریقے سے میراث بٹتی نہیں. باپ کے مرنے کے بعد صرف لڑکے لے لیتے ہیں، نہ بہن کو دیتے ہیں اور نہ ماں کو دیتے ہیں، جبکہ اس میں ماں کا بھی حق ہے اور اس میں بہنوں کا بھی حق ہے. کیوں؟ لڑکے تو ہی ہیں. نہیں، اس کے پیچھے علت ہے، فلسفہ ہے. لیکن ابھی چونکہ ہماری بحث اس میراث پہ نہیں ہے، کہ جب انشاءاللہ ہوگی یا کسی کو ضرورت ہوگی تو پوچھیے گا، ہم بتائیں گے کہ خداوند متعال نے کیوں ماں کا حق رکھا ہے اس میں. اسی طریقے سے بہن کا بھی حق ہے. یعنی جس ماں باپ کی ہم میراث لے رہے ہیں اس باپ کے، ابھی اور بات ہے کہ لڑکی کو آدھا ہے اور لڑکے کو ڈبل ہے. اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے، کیوں لڑکی کو آدھا ہے اور کیوں لڑکے کو ڈبل. ایسا نہیں کہ کوئی اسلام میں لڑکی کمزور ہے یا کوئی اس کے ساتھ، نہیں، ایسا کچھ نہیں. اس آدھے کے بعد بھی لڑکی کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ لڑکے کو اگر ڈبل ہے تو اس کے پاس ذمہ داریاں ہیں. لڑکی کو آدھا ہے تو کسی بھی حال میں اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بیٹی ہے تب بھی کوئی ذمہ داری نہیں، زوجہ ہے تب بھی کوئی ذمہ داری نہیں، اور ماں ہے تب بھی کوئی ذمہ داری نہیں. بغیر ذمہ داری کے آدھا مل رہا ہی بہت ہے. لڑکے کو ڈبل مل رہا ہے. بیٹا ہے تو اگر ماں باپ ضعیف ہیں تب بھی ذمہ داری. شوہر بن گیا تو اپنے زوجہ اور فیملی کی ذمہ داری، تو ڈبل ہونے کے بعد بھی اس کو ذمہ داری. لیکن بہرحال انشاءاللہ کبھی بات آئی تو تفصیل سے. لیکن یہ بہت عجیب بات ہے کہ جب میراث بٹتی ہے تو ہم صرف بھائی آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور بہنوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ حق ہے ان کا. اگر کسی نے اپنی بہن کو میراث نہیں دیا تو روز محشر وہ اپنے میراث کو مانگے گی اور اسے دینا پڑے گا. شہزادی کو جو رسول کی میراث ملی تھی اس کے غصب کرنے والے پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اپنی بہن کو میراث نہ دے کے ہم شہزادی کی
جو فدق ملا تھا اس کے غاصبین پہ کیسے لعنت؟ ہم بھی تو اسی کے غاصب ہیں نا، ویسے نہیں ہیں، یقیناً بہت فرق ہے مومن ہے اور وہ بہرحال، لیکن اس کام میں تو ہم کامن ہیں نا، یہ کام تو وہی کیا ہم نے۔ اہل بیت کے چاہنے والا دشمنان اہل بیت کی سیرت پہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ اصل تبرہ یہ ان کے کردار سے نفرت کرنا اور کردار سے اپنے آپ کو بچانا، یہ عملی تبرہ ہے۔ ہمارے یہاں زبانی تبرہ زیادہ ہے، عملی تبرہ نہ کے برابر۔ عملی تبرہ انجام دیجئے، عملی تولی انجام دیجئے۔ تبرہ و تولی فروع دین میں ہے، فروع دین عمل کا نام ہے، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں ضمناً بات آئی۔ تولی و تبرہ فروع دین میں ہے، فروع دین عمل کا نام ہے، احکام کا نام ہے، کرنا ہے، کہنا نہیں ہے۔ ہم لوگ تولی اور تبرے کو کہہ کے ٹال دیتے ہیں، کرتے نہیں۔ بات جو بھی ہوتی ہے اکثریت کی ہوتی ہے، سب کی نہیں ہوتی، جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے، جو نہیں کرتے ان کے لیے نہیں۔ تولی و تبرہ کرنے کا نام، لہٰذا یہ میراث یہ اس کا حق ہے۔ بعض لوگ تھوڑا اور چالاکی کرتے ہیں، بہن سے کہتے ہیں معاف کر دو اپنا حق، کیوں معاف کر دو بیچاری، بیوقوف بناتے ہیں یا اس کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ یقیناً بہنوں کی محبتیں زیادہ ہوتی ہیں، کہا بھی گیا، لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتی ہے تو وہ بہن ہوتی ہے، تو اس محبت کا مس یوز ہوتا ہے، جذباتی فائدہ اٹھاتے ہیں، معاف کر دو۔ وہ بیچاری بھائی سے کیا کہے، اب اگر کہتی کہ نہیں معاف کریں گے تو رشتے میں مشکل پیش آتی ہے کہ نہیں، اور وہ سوچتی ہے ایک طرف رشتہ ایک طرف مال ہے، سمجھدار ہے، وہ سوچتی ہے کہ رشتہ زیادہ قیمتی ہے، مال اتنا قیمتی نہیں اس کے لیے رشتے کو قربان کیا، لہٰذا کہتی چلو ٹھیک ہے معاف کر دی۔ اب تم اتنی بے حیائی پہ اتر ہی آئے ہو اور تم ہمارا حق ہم کو دینے کے ارادے میں نہیں لگتے ہو تو ٹھیک ہے چلو معاف کر دیا۔ یہ مجبوری ہے اس کی جو معاف کر رہی ہے، ورنہ اگر واقعی اس کو دینا ہوگا آپ حق بانٹیے، اس کے حصے کو برابر سے بانٹ کے اس کو دیجیے، اور اس کے بعد اگر نہیں لینا ہو خود ہی کہہ دے گی کہ ضرورت نہیں ہے آپ لے جائیے، اگر اس کو دینا ہوگا خود دے دے گی آپ۔ لیکن آپ نے ایک اس کو جذبات کے جال میں پھنسا دیا اور وہ مجبور ہے۔ دیکھیں مال معاف وہاں پہ کرایا جاتا ہے جہاں انسان مجبور ہو دینے کے لیے، نہیں ہمارے پاس کسی صاحب نے مثلاً اپنی بہن سے ہی قرض لیا، خدا نہ خواستہ، خدا سب کو اسلام مستغنی کرے کہ ضرورت نہ پڑے، قرض لے لیا، علاج کرایا، کچھ کیا، اور حالات نہیں ایسے بن پا رہے ہیں کہ دے سکیں، لہٰذا آپ نے کہا کہ بھائی اب نہیں ہو پا رہا ہے معاف کر دو، ٹھیک ہے وہاں سمجھ میں آتی ہے کہ گھر کی بات ہے، بھائی بہن ہے، اب وہ نہیں ہے تو کیا کریں مجبوری۔ لیکن جو مال سامنے رکھا ہے جس کو بٹنا ہے اس میں کیا معاف کرو، اس کا حق ہے، تم بھائی ہو، تم مرد ہو، تم کو چاہیے کہ اپنے حق میں سے اس کو دو۔ مرد دیتا ہے، مرد زیادہ قوی ہے، نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ مرد عورتوں سے اور لے رہا۔ لہٰذا یہ میراث میں جو دھاندلی ہوتی ہے، ان دھاندلیوں سے بچیں۔ اسلام نے کسی فلسفے اور کسی حکمت کے تحت یہ حکم دیا ہے کہ بہنوں کو ان کی میراث یا جو اصول بتائیں میراث کے اس کے حساب سے میراث کو بٹنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ میراث احکام شرعی سے بٹنا چاہیے۔ اگر احکام اسلامی کو ہم زندہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جہاں پہ فائدے کی بات ہوتی ہے وہاں تو ہم بہت زیادہ لڑنے لگتے ہیں کہ صاحب احکام اسلامی ہے کیوں نہیں عمل ہو رہا ہے، اور جہاں اپنے جیب سے میراث جاری ہے وہاں ہوتے ہوئے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ پارٹی بازی والا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے جو اصل بات ہے، لا میراث کل ادب، ادب جیسی کوئی میراث نہیں، مولا کا جملہ۔ یہ جتنی بھی میراث ہے، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ بینک بیلنس ہو، یہ خرچ ہونے میں بہرحال ختم ہو ہی جائے گی، اور نہیں ختم ہوگی تو انسان دنیا میں چھوڑ دے گا۔ لیکن وہ گھرانے کی جو گھرانے مہذب یعنی اچھے کلچر گھرانے ہیں، ان کے ہاں اچھے رسم و رواج ہیں، یہ اچھا کلچر، اچھا رسم و رواج ماں باپ سے میراث کے ذریعے اولاد میں آتا ہے۔ ہم لوگ اس بات کی تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے اولاد ہیں، اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، لہٰذا ہمارے پاس اتنی گاڑیاں ہونا چاہیے، اتنے مکان ہونے چاہیے، بزنس اتنا بڑا ہو کہ ان لوگوں میں تقسیم ہو جائے، پراپرٹی ایسی ہو کہ تقسیم ہو جائے۔ لیکن اس سے بڑھ کے ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اچھی تربیت ہم کو کیوں نہ، ہم ان کو میراث میں کیوں نہ دے دیں۔ لا میراث کل ادب، ادب جیسی کوئی میراث ہی نہیں ہے۔ بہترین ادب، بہترین کلچر، بہترین تربیت ہم ان کو میراث میں دیں، تاکہ آنے والے وقت میں ایک اچھی نسل ہو جو سماج کے حوالے ہو۔ اور ایسی کوئی میراث نہیں ہے، اس لیے کہ باقی ساری میراثیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کو بہکا دیتی ہیں۔ باپ اچھا خاصا مال چھوڑ کے مر گیا، بیٹے کو تو احساس ہی نہیں کہ مال کمایا کیسے، تو اس کو تو میراث مل گیا۔ بہت سے ایسے رئیس زادے ہوتے ہیں،
باپ نے اچھا خاصا مال کمایا، بیٹے کو درد نہیں معلوم، لہٰذا وہ اس نے اڑانا شروع کیا، اور جب مال کا درد نہ ہو، مال اڑایا جائے تو پھر عام طور سے غلط راستے میں جاتا ہے، اور غلط راستے کا مطلب کہ گناہ۔ تو اس میراث سے لڑکا گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، لڑکا برباد ہو سکتا ہے، لڑکا غلط چیزوں میں پھنس سکتا ہے، لیکن اگر اچھا ادب اور اچھی تربیت دی آپ نے تو لڑکا اگر کوئی غلط ہوگا تو اس کو بھی نکال لے گا۔ لہٰذا ایسی کوئی میراث نہیں ہے۔ اب اچھی تربیت کے بعد اگر مال بھی ہوگا تو مال کو صحیح خرچ کرے گا۔ تربیت صحیح نہیں تھی، مال چھوڑا تو اس نے غلط استعمال کیا، تربیت صحیح اور مال چھوڑا تو اس نے اچھا استعمال کیا، نتیجے میں ہو سکتا یقیناً اس کو تو اجر و ثواب ملے گا ہی ملے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اس لیے کہ آپ کے دیے ہوئے مال سے وہ نیک کام کر رہا۔ لہٰذا ادب جیسی کوئی میراث نہیں ہوتی ہے۔ انسان اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے ماں باپ سے میراث میں ادب لے، اور ماں باپ اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے اولاد کو میراث میں ادب دیں، اچھی تربیت دیں۔ ہے دوسری مال دنیا بھی ہے، ٹھیک ہے دے دیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اگر بچ رہا ہے تو دے دیں، اگر ہے اتنا دے دیں، لیکن زندگی اس پہ نہ، صرف زندگی کا مقصد اس کو نہ بنائے۔ پریشان ہے کہ صاحب اولاد ہیں، اتنا کمائیں گے اتنا کمائیں گے، جس خدا نے آپ کو دیا وہ آپ کے بچے کو نہیں دے سکتا۔ آپ کو تو اتنا دے رہا ہے کہ آپ 2-4 نسلوں کا اکٹھا کر رہے ہیں، اور آپ کے لڑکے کو 1 نسل کا بھی نہیں دے گا۔ کیسے آپ نے خدا سے سوچ لیا؟ بعض لوگ ہوتے ہیں 7 نسلوں کا، ہم نے مولانا اتنا اکٹھا کر دیا کہ 7 نسلیں بھی اگر کھائیں گی بیٹھ کے تب بھی کم نہیں پڑے گا۔ کیا فائدہ اس کا؟ وہاں کے لیے کتنا کیا جہاں ہمیشہ رہنا، 4 دن کے لیے اتنا اکٹھا کر لیا۔ آپ نے اپنی 7 نسلوں کا انتظام کیا، اور کتنی ایسی نسلیں ہیں کہ جو مر رہی ہیں بھوک کے مارے، اس کے لیے بھی تو کچھ اکٹھا کیجیے، اس کے لیے بھی تو کچھ کیجیے۔ لیکن یہی جہاں پہ 7 نسلوں کا اکٹھا کیا گیا ہے، یہاں باپ صبح سے شام تک مال جمع کرنے کے لیے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کو اولاد کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسا بہت دیکھنے میں آیا۔ ادھر سے کوئی پابندی بھی نہیں اس لیے کہ پیسہ ہے، مجبوری بھی نہیں اس لیے کہ مال ہے بے انتہا، کچھ بھی خرچ کر سکتا ہے، کہیں بھی خرچ کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے لیے عام ہے۔ ادھر سے باپ اتنا پریشان ہے، وہ مال کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے کہ وہ اولاد سے دن بھر ملاقات نہیں ہوتی ہے، معلوم ہی نہیں کہ ماں بیٹا کیا کر رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیٹا بگڑ جاتا ہے، غلط راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرو، نہیں کہہ رہے کہ مال نہ کمائے، ہم نے 12 اس بات کو آپ کے سامنے کہا، کہیں بھی اسلام نے نہیں کہا کہ نہ کمائیں، نہیں، اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں، اور ہر چیز کو مینیج کریں، بیلنس کریں، مال بھی کمائیں، اولاد کی تربیت کی بھی کوشش کریں، مال میں اتنا نہ کھو جائیں کہ تربیت بھول جائیں، اور ایسا نہیں کہ صرف تربیت ہی کریں، اس کے دال روٹی کا بھی انتظام نہ کریں، نہیں، کمائیں، گھر کے خرچ چلانے بھر کا جتنا کما سکتے ہو اتنا کمائیں، ہر چیز کو بیلنس کیا جائے تاکہ ایک اچھی زندگی گزر سکے۔ جب یہ اچھی زندگی ہوگی تو آنے والی نسل ایک بہترین نسل ہوگی، اور یہ دولت وہ ہوگی جو دولت چوری سے بھی نہیں جائے گی، جو دولت ڈکیتی سے بھی نہیں جائے گی، جو دولت کسی لاس سے بھی نہیں جائے گی، بزنس کے بیٹھ جانے سے بھی نہیں جائے گی، سروس کے چھوٹ جانے سے بھی نہیں جائے گی، بلکہ اگر تھوڑا سا مال مل جائے گا تو اس کو بڑھا دے گی۔ تو باقی رہنے والی دولت کو اپنے لڑکوں کو میراث میں دیں، فنا ہونے والی دولت پہ اتنا زیادہ اپنا وقت صرف نہ کریں، جتنا ہوتا ہے وہ بھی کریں، لیکن اصل اس کو رکھیں تاکہ آنے والی نسل بھی اچھی بنے، سماج بھی اچھا بنے، اور ہماری قوم سربلندی تک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ۔ وصولۃ الحیدریہ۔ والعصمت فاطمیہ۔ والحلم الحسنیہ۔ والشجاعت الحسینیہ۔
والعبادة السجادية والآثار الباقية والمعصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والرضا الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی اور سب سے اہم مناسبت کہ انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ماہ مبارک رمضان شروع ہونے والا ہے. اس سے پہلے بارہا ہم نے آپ کے سامنے درخواست کی ہے کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے، خدا کا مہینہ کی، جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی بھی وقت ہمارے پاس بہت کم لیکن ہے. انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ آنے والے دنوں میں 2 چیزوں کو پڑھیں تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم کو اپنے آپ کو کن چیزوں کے لیے اور کیسے تیار کرنا ہے. ایک خطبہ شعبانیہ روایات میں بہت زیادہ وہ پایا جاتا ہے. اگر کسی کو نہ ملے بتائیے گا، ہم آپ کو ریفرنس دے دیں گے یا کہیں سے بھی ہم آپ کو آن لائن بھی موجود ہے. خطبہ شعبانیہ، خطبہ شعبانیہ پڑھیں تاکہ معلوم ہو کہ ماہ مبارک رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمیں کس شکل کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ماہ مبارک رمضان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں. اور انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دوسری چیز صحیفہ سجادیہ، دعاؤں کی کتاب. ہم نے کہا تھا نا کسی موقع پہ کہ وہ کتابیں کہ جن کے ابتدا و انتہا پہ کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا ہے کہ ان دعاؤں کی کون ذمہ داری لے رہا ہے. روایات میں ہیں بھی کہ نہیں، اگر ہیں تو کیا کہنا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کون اس کا ذمہ دار. لیکن صحیفہ سجادیہ اور دعاؤں کی وہ کتاب ہے جو امام سجاد کی. آیا ہم وہ کتابیں زیادہ اٹھاتے ہیں کہ جس کے ذمہ دار جلدی سے نہیں ملتے، یا وہ کہ جس کا خود امام سجاد ذمہ دار؟ ہمارے سماج میں کتنی پڑھی جاتی ہے صحیفہ سجادیہ. اسی صحیفہ سجادیہ میں استقبال ماہ مبارک رمضان کی دعا موجود ہے. چاند دیکھنے کی بھی، آپ انشاءاللہ چاند دیکھیے گا تو اس دعا کو بھی پڑھیے گا. خود اس ماہ مبارک رمضان کے استقبال کی دعا موجود ہے. بہت لفظ طولانی بھی نہیں، آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، ٹرانسلیشن پڑھیں. جو سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھیں. آپ اللہ ماشاء اللہ بامبے میں علماء موجود ہیں، کسی سے بھی پوچھیں آپ، لیکن پڑھیں تاکہ دیکھیں کہ ہمارا امام ہم کو کیسا بنانا چاہتا ہے ماہ مبارک رمضان سے پہلے، یا ماہ مبارک رمضان میں ہم کو کن طرح کی ذمہ داریوں کو دینا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں کے لیے تیار کر لیں، آمادہ کر لیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جو دعاؤں کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جو استغفار کا مہینہ ہے. جس انسان نے اس مہینے میں اپنے آپ کو نہیں بخشوا لیا یا بخشوا نہیں پایا، معاف نہیں کروا پایا، تو دوسرے مہینوں میں بہت مشکل ہے کہ اپنے آپ کو معاف کروا لے. اس لیے کہ اس مہینے میں رحمت پروردگار نسبتاً زیادہ جوش میں ہوتی ہے اور زیادہ لوگوں کو چھوٹ یا معافی کا موقع ملتا ہے. یہ مہینہ عبادت اور اطاعت کا مہینہ ہے. جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم اس میں عبادتوں کو انجام دیں، اطاعت کو. اور یہ مہینہ معرفت پروردگار کا مہینہ ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت کا مہینہ ہے. بہت اہم چیزیں اس میں ہے کہ نہیں؟ جمعۃ الوداع جیسی اہم چیز اس میں ہے. امام حسن علیہ السلام کی ولادت اس میں ہے. مولا کائنات کی شہادت اس مہینے میں. تو ائمہ کی معرفت بھی چاہیے، اور پھر نزول قرآن اس مہینے میں. احکام ہم کو جاننا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم کرنا چاہیے. لہٰذا ان چیزوں پہ ہم غور و فکر کریں، کوشش کریں. ہم اپنے پورے مہینے کا حساب کچھ ایسا بنائیں کہ ہر روز کچھ گھنٹے ہم اس کام کے لیے مخصوص کریں، تاکہ جن میں ہم عبادتیں بھی خود
علم کا حاصل کرنا خود ایک عبادت، یعنی عبادت بھی ہو رہی ہے اور معلومات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، معرفت بھی بڑھ رہی ہے، اور جب معرفت بڑھے گی تو خود بخود نماز میں آپ خلوص بھی بڑھے گا، خضوع خشوع بھی بڑھے گا، اجر و ثواب بھی بڑھے گا، کیونکہ سارا اجر و ثواب انسان کی معرفت کی بنیاد پہ ہے۔ جب معرفت کمال پہ پہنچتی تو کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے کہ نہیں، مولا کے لیے جملہ کہ آج علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمال معرفت پایا جاتا ہے، ورنہ ضربت تو سبھی مار رہے تھے، تلوار سبھی چلا رہے تھے، جان پہ تو سبھی کھیل رہے تھے، لیکن جو مقصد، جو معرفت، جو جذبہ مولا میں تھا وہ کسی میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تو علی والے علی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ شب قدر اہم ترین چیز اس مہینے کی کہ جو پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ جا کے انسان اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے کہ جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، یعنی اتنا اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات ہم کہتے چلیں، اور یقیناً ابھی اتنا موقع ہے کہ آپ اپنے مراجع سے استفتاء کریں۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان، چاہے وہ شب قدر ہو، چاہے وہ جمعۃ الوداع ہو، ایسی کوئی نماز نہیں کہ جس کو آپ پڑھ لیں تو پوری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں۔ ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ آپ 6 دن کی پڑھ لیں تو پوری زندگی کی معاف، 2 رکعت پڑھ لیں پوری زندگی کی معاف، کوئی ایسی۔ آپ اپنے مراجع سے استفتاء کریں نا۔ عام طور سے مسائل آتے ہیں تو نہیں کیسے آپ نے کہہ دیا، پروف دکھائیے کہاں لکھا ہوا ہے یہ، لیکن جب آسانی کے مسائل آتے ہیں تو کسی نے بھی کہہ دیا مان لیا ہم نے۔ خوب اس کو بھی پوچھے نا، جتنی قضا ہے جب تک اتنی نہیں پڑھیں گے معاف نہیں، اور وہ بھی قضا کرنے کا گناہ اپنا ہے، اس کے لیے استغفار الگ سے کرنا ہے۔ روزے میں اسی کا نام تو کفارہ ہے۔ ایک روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو اس کی قضا ہے یہ، ساتھ میں 60 روزے اور ہیں وہ کفارے کے۔ سمجھ میں آیا چھوڑنے کا گناہ کیا ہے؟ خداوند متعال نے ہمارے حالات کو دیکھ کے نماز کا کوئی کفارہ واجب نہیں کیا ہم پہ، ورنہ اگر ایک ٹائم کی نماز قضا ہو جاتی اور اس کے بدلے ہم کو کفارے کے طور پہ نمازیں پڑھنی پڑتی، سوچیے کیا حشر ہوتا ہمارا۔ یہ رحمت پروردگار ہے کہ جو اس نے نماز کا کفارہ نہیں رکھا ہم پہ۔ لہذا جتنی نمازیں انسان کی قضا ہوئی ہیں، جب تک انسان اتنی نمازیں نہ پڑھ لے، جہاں مراجع نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ مثلا ماں باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے واجب ہیں، اس پوری توضیح مسئلے میں کہیں آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے 6 دن کی پڑھ لو سب معاف؟ اور جب ایسا نہیں ہے تو یہ 18 دن کی ہم پہلے کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ شب قدر تو اطاعت کی رات ہے نا، معرفت کی رات ہے، اپنے آپ کو بخشوانے کی رات ہے، اس میں بہترین عبادتیں انجام دے سکتے۔ جب ایسا نہیں ہے کہ وہ 6 رکعت پڑھ کے انسان کی نمازیں معاف ہو رہی ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں وہاں پہ اور بہتر عمل کر سکتے ہیں، انجام دے سکتے ہیں۔ ہم وہ کام کریں کہ جو ہم کو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم سب کے سامنے آ کے قضا نمازیں پڑھتے ہیں، یہ مولویوں کو مشکل ہوتی ہے، اکثر کہتے ہیں کہ پڑھائیں کیا، ہماری تو قضا ہے نہیں، ایسا نتیجہ تھا کسی مرحوم کی نیت سے ہو، کسی دوسرے کے لیے پڑھاتے ہیں، ہماری تو قضا نہیں، ہم پڑھائیں کیا، اکثر مولوی مشکل ہوتی ہے سب کے ساتھ۔ جن کی نہیں قضا ہوتی ہے پڑھنے والوں وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو پڑھ رہے ہیں وہ علی اعلان بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نماز قضا کر رہے ہیں، اپنے گناہ کا لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نماز قضا کر رہے ہیں۔ لہٰذا انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے کہ جو چیزیں اس کے اجر و ثواب میں کمی پیدا کرتی یا اس کے گناہ کو مجمع عام پہ لاتی ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی شب قدر میں ہم وہ عمل انجام دیں کہ جو عمل شب قدر، شب تقدیر بھی تو ہے نا، اپنی تقدیر کو اتنی اچھی بدل لیں ہم کہ اسی سال ہم کو حج مل جائے، اسی سال ہم کو شہادت مل جائے، اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو دنیاوی چیزیں ہمارے تقدیر میں ان کو بھی ہم بہتر بنا سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں، ہر آدمی کے پاس ایک فہرست ہوتی ہے دعاؤں کی، ہم ایسا کیوں نہیں بناتے ہیں شب قدر؟ بہت بافضیلت بات ہے یہ۔ انشاءاللہ دروس، کلاسز یا لیکچرز الحمدللہ ہمیشہ یہاں بھی اس سال انتظام ہے، انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ہمیشہ رہے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی معرفت بڑھاتی ہیں۔ اب ہمارے ساتھ بہت زیادہ مسائل یہ پیدا ہوتے ہیں سماج و معاشرے میں، عام طور سے دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان جب علماء کے لیکچر، سب نہیں ہیں الحمدللہ، یہاں پہ لوگ استفادہ بھی کرتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے مثلا اس سال یہ حاصل کیا، یہ حاصل کیا، یہ حاصل کیا، لیکن ایسے ہی بہت سے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ پورے مثلا 8-10 مجلسوں میں سے کچھ پوائنٹس نکال لیتے ہیں، عیب، آغا نے ایسا کیسے پڑھ دیا، آغا نے یوں کیوں کہہ دیا، یہ کیسے کہہ دیا۔
اگر فرض کرتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، انہوں نے غلطی کر دی، بالفرض غلطی کر دی، تو پورے عشرے میں کتنی غلطی کی؟ 8 دن 10 دن کے مجلس میں کتنی غلطی کی؟ 2 4 5 6 ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ باقی چیزیں اچھی بھی تو کچھ چیزیں ہیں، اچھی کیوں نہیں لی آپ نے؟ خالی بیٹھ کے غلط چیزوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ مکھی والا کام، مکھی کبھی صاف جگہ پہ نہیں بیٹھتی، ہمیشہ گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے، سیدھے جا کے اتنی سی گندی جگہ ہوگی، سیدھے جا کے وہیں بیٹھے گی۔ آج یہ پوری کوشش چل رہی ہے علماء کے خلاف، فلاں عالم نے یہ غلط پڑھ دیا، فلاں عالم نے یہ غلط پڑھ دیا، فلاں عالم نے یہ غلط پڑھ دیا، اور جو بغیر کچھ پڑھے لکھے ممبر پہ آتے ہیں وہ سب صحیح پڑھ دیتے ہیں۔ سوچیے آپ، کبھی کسی نے کہا کہ فلاں مثلاً وہ آدمی کی جو عالم نہیں ہے، جاہل ہے، اس نے یہ غلط پڑھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ جیسے ہم نے اگر یاد ہوتے ایک موقع پہ کہا تھا آپ سے کہ جتنے بھی آزاداری کے خلاف کہے جاتے ہیں وہ سب عالم ہی ہوتے ہیں، فلاں عالم آزاداری کے خلاف، فلاں عالم آزاداری کے خلاف، فلاں عالم آزاداری کے خلاف۔ کبھی کسی جاہل کو کسی نے کہا کہ یہ جاہل بھی آزاداری کے خلاف ہے۔ اینٹی آزاداری کا جو اسٹیمپ لگتا ہے وہ صرف عالم پہ ہی لگتا ہے، اور جاہل جو کچھ کر لے وہ سب آزاداری بن جاتا ہے۔ جو لیکچر سنتے ہیں، ان لیکچر میں بہت سی ہمارے فائدے کی بھی چیز بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے غلط ہے، آپ اس پہ دوسرے علماء، پہلے تو آپ اسی سے ڈسکس کیجئے نا، پوچھیے آپ۔ یہ بھی ہوتا ہے جس کی بات ہوتی ہے اس سے نہیں پوچھی جاتی ہے، جا کے دوسروں سے۔ یہی ہمارے سامنے، ہم نام نہیں لیں گے، پریزنٹیشن تھا، ایک عالم دین نے بہترین پریزنٹیشن دیا، جب اٹھے تو ایک صاحب ہمارے پاس آئے، اسی ٹائم ایک دم وہیں پہ انہوں نے فلاں چیز جو ہے وہ بتائی ہے، وہ روایات کے خلاف ہے۔ ان کا سامنے کھڑے، جا کے ان سے پوچھیے، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا، آپ جا کے ان سے پوچھیے، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اتنے پورے لیکچر میں، پریزنٹیشن میں اتنی اچھی چیزیں انسان کے سمجھ میں نہیں آئی، ایک بری چیز۔ اس کے لیے ہم کو اپنے مزاج کا پہلے علاج کروانا پڑے گا کہ ہمارا مزاج غلط چیزوں کا کیچ کر رہا ہے یا اچھی چیزوں کو۔ جن چیزوں کا میگنیٹ ہوگا ہم ان چیزوں کو کیچ کریں گے۔ لوہا جو میگنیٹ ہوتا ہے وہ کس کو چپکاتا ہے؟ لوہے کو ہی چپکائے گا نا، ہیرو کو چپکائے گا کبھی نہیں چپکائے گا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں کون سا میگنیٹ پایا جاتا ہے، اچھائیوں کا میگنیٹ ہے یا برائیوں کا میگنیٹ؟ ہم کن چیزوں کو لے رہے ہیں؟ لہذا بجائے اس کے کہ بیٹھ کے علماء کا عیب نکالیں، اپنی برائیاں ان سے دور کرنے کی کوشش کریں، اس سے استفادہ کریں۔ عزیزان محترم، یہ تعلیم و تعلم، علم کا حاصل کرنا اور دینا ائمہ اور رسول کی نگاہ میں بے انتہا بافضیلت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے درس و بحث میں مشغول ہیں۔ رسول ان کی طرف نہیں گئے جو نماز وغیرہ میں تسبیح و تحلیل میں، نہیں، ان کی طرف گئے جو درس و بحث میں تھے، اس لیے کہ رسول کی نگاہ میں وہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ اس کا مطلب نہیں نمازیں قضا کر دیں، نہیں، جو واجبات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وہ چیز اس سے زیادہ اہم ہے۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا کرنا بھی بے انتہا ضروری بھی ہے، ضرورت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اس کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس کا ارینجمنٹ کروائیں، یہ جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ اس میں مدد کریں۔ دیکھیں، ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، ہر آدمی ممبر پہ نہیں آ سکتا، تو اس میں کیا ہوگا؟ جو ادارے کے ٹرسٹیز ہیں وہ اس بات کا انتظام کریں کہ عالم کو یا حقدار کے ممبر تک پہنچا۔ جو مالدار ہیں وہ آگے بڑھ جائیں کہ صاحب کتنے مال کی ضرورت ہے وہ ہم دیں گے۔ جو آدمی جو کہہ سکتا ہے وہ کرے۔ مالدار سے مطلب نہیں صرف کروڑپتی ہیں، نہیں، ایک آدمی پاس 100 روپے اس میں سے 10 دے دے، لاکھ اس حساب سے دے دے، جتنا مال ہے نسبت کے حساب سے دے دے، کیونکہ خدا کے یہاں فیگر نہیں دکھا جاتا ہے، خدا کے یہاں نسبت دیکھی جاتی کہ آپ نے کتنے % دیا۔ خدا کے یہاں نیت اور خلوص دیکھا جاتا ہے کہ کتنا دیا آپ نے۔ لہٰذا ہر آدمی کی ذمہ داری کہ جو کر سکتا ہو۔ اور عزیزان محترم، علم کا بانٹنا یا اس میں شریک ہونا یہ خود ایک ثواب جاریہ ہے۔ جس طریقے سے انسان مسجد بناتا ہے، یہ ایک ہارڈ ویئر کہ جب تک یہ رہے گی اس وقت ثواب، اسی طریقے سے علم جب دیا جاتا ہے تو جب تک یہ علم سماج و معاشرے میں باقی رہے گا، ایک نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، اس وقت تک وہ ثواب کا مستحق رہے گا، جس نے دیا ہے وہ بھی اور جو اس کو دینے میں ذریعہ اور وسیلہ بنا ہے وہ بھی۔ لہذا ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس عظیم مہینے میں معرفت خدا، توحید کو پہچانے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ اپنے آپ کو اس مہینے کو اختیار کرنے کی، اس مہینے کو درک کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکیں۔ اسی طریقے سے افطاری بڑا اجر و ثواب ہے۔ خود افطاری کے بہت زیادہ فلسفے ہیں، کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے ہم پیش کریں گے۔ افطاری جب انسان کرتا ہے تو سات لوگ ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں،
آپسی اتفاق بڑھتا ہے، دلوں کی رنجشیں دور ہوتی ہیں۔ کیوں رسول نے کہا ہے کہ کسی کو افطاری کراؤ بھلے ہی آدھے خرمے سے ہی کیوں نہ صحیح؟ اس کا مطلب نہیں کہ آدھے خرمے سے ہی نہیں ہے، تو آدھے خرمے سے، اور ہے تو جتنا ہے اتنا دو۔ کچھ باتیں عجیب ہیں، لیکن بہرحال ہر چیز اتنا وقت بھی نہیں ہے، اور شاید حالات بھی ایسا نہ ہو کہ ہر چیز ان کہی جائے۔ افطاری کیوں؟ تاکہ انسان روزہ افطار کرے، اس لیے تاکہ انسان میں آپسی اتفاق ہو، اس لیے نہ اس لیے کہ ہمارا نام زیادہ ہو۔ فرق ہے دونوں میں، نہ اس لیے کہ ہمارا نام زیادہ ہو۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان کے آغوش میں اہم پوائنٹس ہیں، اور اہم ترین پوائنٹ جو اس مہینے میں ہے وہ کمزوروں کی حمایت۔ قرآن مجید نے بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم کمزوروں کی حمایت کریں گے۔ یہ قرآن کا کام ہے، یہ قرآن کا نظام ہے، حکم قرآن ہے، لہٰذا قرآن پہ عمل کرنے والا اس بات پہ عمل کرے گا۔ کمزوروں کی حمایت کیا مطلب؟ آج عالم اسلام میں آپ دیکھیں انشاءاللہ، ابھی ہم ایک آدھ مثال پیش کرتے ہیں، آج کتنے لوگ کمزور بنائے دیے جا رہے ہیں، بالخصوص مسلمان۔ فلسطین کو کمزور بنایا گیا، ہمارا قبلہ اول وہاں پہ دوسروں کے قبضے میں ہے، غصب۔ ان کی حمایت ہماری ذمہ داری۔ ماہ مبارک رمضان کے فلسفوں میں سے ایک اہم ترین فلسفہ ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مارا جا رہا ہے، دنیا میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہے ہیں، ان کی حمایت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو صحیح حالات میں ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جن کے حالات برے ہیں ان کی حمایت کریں، یا جن کے حالات جن سے بہتر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ چونکہ ہم ان سے کچھ بہتر ہیں لہٰذا ہم ان کی حمایت کریں، اور جو ہم سے بہتر ہیں وہ ہماری حمایت کریں۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ لہٰذا جمعۃ الوداع کی جو اس مہینے کا آخری جمعہ ہوتا ہے، اس دن امام خمینی علی اللہ مقامہ نے اس دن کو روز قدس کہا کہ جس دن ہم اپنے قبلہ اول کی آزادی کے لیے آواز بلند کریں۔ ہماری قوم اپنے قبلہ اول کی آزادی کے لیے آواز تو بلند کر سکتی ہے نا، نہیں کہا وہاں جاؤ، یہ نہیں کہا جنگ کرو، یہ نہیں کہا جہاد کرو، نہیں، آواز بلند کرو، کوشش کرو، جو کر سکتے ہو بیٹھے بیٹھے وہی کر لو۔ اگر یقین مانیے کہ سارا مسلمان ایک سال روز قدس میں روڈ پہ آ جائے کہ ہم کو قبلہ اول آزاد چاہیے، تو دنیا میں کتنی بڑی تبدیلی ہوگی جو دیکھنے میں آئے گی۔ مشکل یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر آدمی نکل ہی نہیں رہا ہے۔ کتنے صرف اس لیے نہیں نکل رہے کہ امام خمینی نے کیوں کہا، ہمارا عالم کہتا ہے، یا مثلا جس کو ہم پسند کرتے ہیں وہ کہتا تو ہم نکلتے۔ بابا قبلہ اول بیت المقدس نہ امام خمینی کہنا تمہارا ہے، اسلام کی میراث ہے، میراث اسلامی کے لیے کوشش کرنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم آج مولا کائنات کی سیرت بھی تو یہی تھی نا، ہم علی کے چاہنے والوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ، اور بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں ہیں، ان میں سے کچھ خاص اور جو دامن وقت میں گنجائش تھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن بہت بافضیلت و باعظمت مہینہ ہے، ہم کو اس سے ہر طرح کی عظمت و فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عالم اسلام میں جو بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں ان میں سے کچھ بحرین کی، جہاں پہ مستقل قتل عام چل رہا ہے، جو عجیب ابھی حالات حاضرہ کے عنوان سے موجودہ تبدیلات پیدا ہوئے ہیں۔ پچھلے مہینے آل خلیفہ کے مزدوروں نے 263 عام شہریوں کے گھروں پہ چھاپا مارا اور لوگوں کو مارا پیٹا ہے، پریشان کیا ہے، ظلم کیا ہے، اور ان میں سے 183 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ حکومت کے لوگ 183 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جو گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے 4 عورتیں اور 9 بچے، یعنی اس جرم میں کہ آپ مثلا حکومت کے خلاف بول رہے ہیں، اپنے من پسند حکومت چاہتے ہیں، ان میں عورتوں کو پکڑا گیا، بچوں کو بھی پکڑا گیا۔ تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جہاں پہ عورتوں اور بچوں کو بھی گرفتار کیا جائے، اور 16 یا 18 بے گناہ لوگوں کو قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ انسان کو جہاں دنیا میں ہیومن رائٹ اور آزادی بیان کی اتنی ساری چیزیں ہیں، وہاں پہ اگر انسان ظالم کو ظالم کہہ دے تو اس پہ سزا ہونے لگی، اور اپنی مظلومیت کی خبر لوگوں کو دے دے، اور یعنی یوں کہا جائے کہ آہ بھی منہ سے اگر نکالے تو اس پہ سزا سنائی جاتی ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی بحرین میں ابھی کچھ دن پہلے عوام کے اوپر زہریلی گیسیں استعمال کی گئی ہیں۔
سوچئے یہ حاکم واقعی حکومت کے لائق ہے؟ حاکم تو امت کا باپ ہوا کرتا ہے کہ نہیں؟ جو حاکم اپنی ہی عوام پہ زہریلی گیسوں کا استعمال کرے، کیا واقعی وہ حکومت کرنے کے لائق ہے؟ یہ تو اپنی عوام کا قاتل ہے۔ زہریلی گیسوں کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ تو فضا میں جاتی ہے، کوئی ہتھیار نہیں کہ انسان روک لے۔ ایسے میں تو اس حکومت سے بیزاری ہر انسان کی ذمہ داری، اور کر رہے ہیں الحمدللہ وہ بحرین کے لوگ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے بحرین کے خلاف آزاد میدان میں پروٹیسٹ کیا تھا، لیکن یقیناً ایک پروٹیسٹ کافی نہیں ہے، وہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کے پہلے سے شروع ہوا اور چل رہا ہے ابھی تک، لہٰذا ہم لوگ اس کے متعلق جو کچھ کر سکتے ہوں کریں۔ ابھی ہم نے شاید پچھلے ہی ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ مصر میں ایک عالم دین کو شہید کیا گیا جن کا نام شیخ حسن شحاتہ تھا۔ کویت میں ان کے ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی، جو کہ کویت کا جو دارالحکومت ہے اسی کے علاقے میں بنید القار میں۔ جب یہ مجلس ختم ہوئی تو یہ تکفیری اور وہابی گروہ نے جو مجلس میں شرکت کرنے والے تھے ان پہ دھاوا بول دیا، مجلسوں میں شرکت کرنے والوں پہ دھاوا بول دیا۔ تو کیا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ کیوں یہ دعویٰ بول رہے ہیں؟ یہ غور کی چیز ہے، لائق فکر چیز ہے۔ ہم دیکھیں کہ کس کس اینگل سے مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی دشمنی کے لیے کون کون سے حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک عام آدمی جب اس مسئلے کو دیکھے گا تو یہی کہے گا کہ سنیوں نے شیعوں پہ حملہ کر دیا، نہیں، وہابیوں نے شیعوں پہ حملہ کیا، اس لیے کہ یہ وہ گروپ ہے کہ جس کے سنی بھی مخالف ہیں، لہٰذا شیعہ مارے جائیں گے، لیکن ساتھ میں جو سنی شیعہ فضا پیدا ہوگی وہ پورے دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام کر دے گی۔ وہابیوں نے شیعوں کو مارا ہے، فرق ہے، اس لیے کہ یہ ایک الگ فرقہ ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہی بنایا گیا۔ یہ چور ہے جو ہمارے لباس میں گھس آیا، جس طریقے سے یزید مسلمان بن کے آیا تھا تاکہ اسلام کو خراب کرے، اسی طریقے سے یہ لوگ آئے، لہٰذا یہاں پہ کسی حسینی کی ضرورت ہے جو یزید کے چہرے سے نقاب کو چھین لے، ان کے چہروں کو عیاں کر دے۔ اور آخری چیز، یہ ایک تقریباً اسٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں، آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی کا ہے۔ ان سے IRIB کے کچھ لوگ انٹرویو لینے گئے تو انہوں نے ایک پیغام دیا، اور یقیناً یہ پیغام مفید ہے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس لوگوں سے ملاقات میں کہا کہ ایرانی جو ریڈیو ٹی وی ہیں ان کو ماہ مبارک رمضان میں، چونکہ وہ ایرانی لوگ آئے تھے پوچھنے، لہٰذا انہوں نے ایرانی ریڈیو ٹی وی کے لیے کہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اسلام کی باتیں جہاں تک دائرہ اسلام ہوتا ہے وہاں تک کے لیے۔ ان کو ماہ مبارک رمضان میں مذہبی اور اعتقادی مسائل سے متعلق پروگرامز نشر کرنے کی انہوں نے تاکید کی، اور اس تاکید میں کہا، اب آپ دیکھیے مذہبی اور اعتقادی پروگرام کے نشر کرنے کی جو تاکید کی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں میڈیا کا سب سے بڑا کردار ہے، میڈیا ہی جنگ کو خاموش یا جنگ کو شعلہ ور کر سکتی ہے، میڈیا ہی جنگوں کو خاموش کر دیتی ہے، اور جنگوں میں ہی یہ میڈیا ہی جنگوں میں شعلہ برپا کر دیتی ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ آج میڈیا اس قدر قدرت مند، یعنی اس قدر پاورفل ہو چکی ہے کہ وہ دیو کو فرشتہ اور فرشتے کو دیو بنا دیتی ہے۔ اگر شام کے مسئلے کو حقیقت پسند نگاہ سے دیکھا جائے تو بشار الاسد کی گورنمنٹ قانونی گورنمنٹ ہے، ادھر ادھر سے آنے والے زیادہ تر دہشت گرد ہیں، انسانوں کا سر کاٹتے ہیں، قبروں کو کھودتے ہیں، سینوں کو پھاڑ کے دل نکالتے ہیں اور دل کو چباتے ہیں۔ یہ کس قانون کے تحت شام پہنچے؟ کس عالمی مرکز نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ کسی ملک اور گورنمنٹ پہ قبضہ جما کر بیٹھیں اور اپنے من موافق حکومت بنائیں؟ پھر اس کے بعد اس کے باوجود مغربی میڈیا نے اس اقدام کو کچھ اس طرح پیش کیا کہ یہ لوگ دیو نہیں بلکہ فرشتہ ہیں۔ جن لوگوں نے یہ سارے ظلم انجام دیے، مغربی میڈیا نے کیا کہا کہ لوگ فرشتہ ہیں، بہت اچھے لوگ ہو گئے وہاں پہ امن کے، یہی جا کے وہاں فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں۔ یہ میڈیا کا کام پہچانے، تاکہ ہم کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم کو میڈیا کی کس حد تک ضرورت ہے، چینلز کی کتنی ضرورت ہے ہم کو۔ آیت اللہ مکارم شیرازی اس بات پہ زور دیتے ہوئے کہ سامراجی میڈیا حق و باطل اور باطل کو حق بناتے ہیں، جو حق ہے اس کو باطل بناتے ہیں اور باطل کو حق بناتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ ہم کچھ اس طرح ماحول سے روبرو ہیں، لہٰذا ہم کو حق و باطل کے اس بات میں، یعنی حق اور باطل ثابت کرنے کے لیے، باطل کو باطل ثابت کریں اور حق کو حق ثابت کریں، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے میڈیا کا مکمل طور سے استفادہ، یعنی اس سے میڈیا سے ہم کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔
اور اس میڈیا کے وسیلے سے دشمنوں سے اپنے حقوق چھین لیں، جو ہمارے حقوق دشمنوں کے پاس ہیں، بہت سارے حقوق ہمارے دشمنوں کے پاس ہیں، ان حقوق کو ہم اس میڈیا کے ذریعے سے چھین لیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آپ نے فرمائی ہیں کہ جو کہ آن لائن نیوز میں موجود ہے، اگر کسی کو ضرورت ہو بتائیے کہ ہم آپ کو لنک میل کر دیں گے، ایک آدھ دو پیراگراف اور موجود ہے۔ لیکن ہم کو عالم اسلام کی مظلومیت، اس کی بیچارگی، مشکلات کو پہچاننا چاہیے اور اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ مشکلات کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بالا اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بالا ہمارے گناہوں کو بخش دے، پالنے والے ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بالا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بالا جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بالخصوص جنہوں نے التماس دعا کی ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بالا جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بالا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بالا رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بالا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔